غنچہائے قدس پارہائے صحف، غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل امام عرش مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ منتظمین نے بہت خوبصورت انتظام کیا، آپ کے علماء نے، آپ کے خطبہ نے آپ کو یقیناً امام عالی مقام اور ان کے خاندان کے فضائل اور مناقب سنائے ہوں گے۔ شعراء کرام نے بھی منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، تھوڑی دیر میری بھی کچھ گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ کربلا ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم نے ہوش کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، تب سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل سنت کا یہ دستور اور معمول ہے کہ افق پر جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب سے لے کر ہفتوں بلکہ محرم شریف گزرنے کے بعد بھی امام کے ذکر کی محفل جاری رہتی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ تھوڑی دیر اس کو سن لیں، محسوس کر لیں۔ کربلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتمہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت کی تکمیل ہے کربلا۔ اور کربلا وہ ہمہ جہت عنوان ہے کہ آپ کربلا سے جو سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ صبر سیکھنا چاہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، رشتوں کو نبھانا سیکھنا چاہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، دشمن کے ساتھ حسن سلوک سیکھنا چاہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، باطل کے خلاف حق کے طور پر کس طریقے سے ڈٹنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بہادری، جرات، جواں مردی کس کو کہتے ہیں اگر یہ سیکھنا ہے تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جوانی کا تقدس کسے کہتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا کردار اپنی بہن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدہ زینب اور امام حسین کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایک جوان بیٹا
اپنے باپ سے کس طرح محبت کر سکتا ہے، اگر اس کو سیکھنا ہے تو آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدنا امام علی اکبر کی شکل میں۔ ایک بھتیجے کو اپنے چچا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں امام قاسم کی شکل میں، اور ایک چچا کو بھتیجے کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوتیلے بھائی کو دوسرے سوتیلے بھائی کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے، غازی عباس اور امام حسین کا تعلق دیکھ کر وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کربلا صرف رسم کا نام نہیں، کربلا صرف رسومات کا نام نہیں، کربلا صرف واقعات کا نام نہیں، کربلا صرف رسمی محفلوں کے انعقاد کا نام نہیں، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا تاریکی میں چراغ روشن کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کے استوار کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، کربلا تحفظ قرآن کا نام ہے، کربلا تحفظ شریعت کا نام ہے، کربلا تحفظ سنت کا نام ہے، کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا جرت کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا ظلم کے خلاف ڈٹنے کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا تہذیب کی زندگی کا نام ہے، کربلا تمدن کی حیات کا نام ہے، کربلا اسلام کے عظیم پیغام کا نام ہے، کربلا وہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے انقلاب کا نام ہے کہ اللہ اکبر اب زمانے میں اگر جتنے انقلاب پیدا ہوں گے ان کا تعلق صرف اور صرف کربلا سے ہوگا، جتنے بھی انقلابی دنیا میں آئیں گے ان کو انقلاب کا پیغام صرف اور صرف کربلا سے ملے گا۔ دیکھ لو کربلا کے بعد دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں ہر انقلابی کا تعلق کربلا سے آپ کو ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا، کربلا سے تار جڑتے نظر آئیں گے۔ لیکن آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے کربلا کے بعد انسانیت، یا تو دنیا میں یزیدی رہتے ہیں یا تو دنیا میں حسینی رہتے ہیں، تیسرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، یا تو دنیا میں حسینی ہے یا تو دنیا میں یزیدی ہے۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے، آج ہمیں دیکھنا ہے ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پہلے میری گفتگو سن لیں، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، غور فرمائیں۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے اور اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ درد دل پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے قیامت کے دن وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا، اور جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ اور ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ میں پہلے یہ بھی بتا دوں یزید کون ہے، اور یہ بھی بتا دوں امام حسین کون ہے، اس لیے کہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں پتا نہیں ہوگا کہ یزید کون ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ امام حسین کون ہے۔ پاسبل ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ جو قوم خدا کو نہیں جانتی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان امام حسین کو بھی جانے، اس لیے میں دونوں کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور توجہ سے سننا، غور سے سننا، یزید کیا ہے، امام حسین کیا ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کے غور کرنا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر بہنیں بھی یہاں موجود ہے تو میری ان سے گزارش ہے وہ بھی جذبات کی بجائے
ہوش کے ساتھ گفتگو کو سنیں. اللہ اکبر. اگر اس گفتگو کے اندر نعرے کم لگیں گے تو بھی مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن نعروں سے زیادہ آپ اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں. میں نعرہ لگانے کا مخالف نہیں، منع بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گفتگو زندہ دلی کے ساتھ ہی سننا چاہیے، لیکن پہلے توجہ ہو. ایسا نہیں کہ جوش میں آپ ہوش کو کھو دیں. غور فرمائیں یزید کون ہے. ایک بات آپ کو یاد ہونا چاہیے، یزید وہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے، جس کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے اوپن کر دیا تھا، اس کو ننگا کر دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دین پر قائم رہے گی، سنت پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میرے دین کو بدلے گا، وہ میری سنت کو تبدیل کرے گا. سب سے پہلے میری امت میں جو میری سنت کو بدلے گا، جو میرے طریق کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا. اللہ اکبر. یعنی یزید کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کر کے ننگا کیا. جو سب سے پہلے سنت بدلے گا، جو سب سے پہلے سنت کا مذاق اڑائے گا، جو سب سے پہلے دین کا مذاق اڑائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا. اللہ اکبر. یزید کون تھا؟ آپ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، تاریخ کامل کو دیکھ لیں، جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہے تاریخ کی، اس میں یزید کا کردار دیکھ لیں. چاہے یزید کے حامی ہوں، چاہے یزید کے مخالف ہوں، سب بتائیں گے آپ کو یزید وہ انسان ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. یہ بالکل لکھا ہوا ہے. میں بہت اوپن نہیں بیان کر سکتا اس گناہ کو، لیکن اتنا ضرور یہاں لوگ سمجھدار ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. ہمیں لوگوں کا لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے، منبر کے تقدس کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے. آپ گفتگو کو یاد رکھنا، یزید لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یزید بانسری بجاتا تھا، یعنی میوزک کی آواز وہ سنتا تھا. یزید زنا کا اتنا دل ڈالا تھا کہ معاذ اللہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی گندی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا. اتنا گندا انسان تھا یزید. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اما جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کائنات میں تنہا ایک ہی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے. ان کے سوا کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اور وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. ہم سنی عشق و محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں، طور پر توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جہاں جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کے، اور جہاں پہ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب یا حسین. بس بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ آتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور وہاں پر قرآن آتا ہے. اس ام المومنین کو بھی یزید نے گالی دی، اتنی گندی گالی دی ام المومنین کو، میں مائک پہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. جس کو پڑھنا ہے وہ گالی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر دیا ہے. یعنی جو تمام مومنین، میری اور آپ کی صرف ماں نہیں، تمام مومنین کی ماں کو جو گالی دے اس کو یزید کہتے ہیں. جو لوگ یزید کے حامی ہیں اس کو رحم اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ یزید کو ایک مرتبہ پھر سے انصاف سے پڑھو، نیوٹرل ہو کے پڑھو، اپنی آنکھوں سے تعصب کا اینک اتار کر کے پڑھو. یزید وہ ہے جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، کعبے کا غلاف جلایا گیا، کعبے
کی دیواریں ٹوٹی، کعبے کی دیواروں کو صدمہ پہنچا، حرم میں آگ لگائی گئی یزید کے حکم سے۔ اتنا ہی نہیں، وہ مسجد نبوی جس میں 2 رکعت کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے، وہ مسجد نبوی جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم اب بھی گنگنایا جاتا ہے، وہاں آواز بھی بلند نہیں کرتے اہل محبت۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندوائے، یزید نے گھوڑے بندوائے، اور جب اس کے گھوڑے پیشاب کرتے، لیت کرتے، تو ریاض الجنہ کے اندر وہ گوبر اور وہ پیشاب گرتا۔ 3 دن تک اس نے مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہونے دی، نہ نماز ہونے دی۔ 3 دن تک اس نے پورے مدینے کی عورتوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا، اور پورے مدینے میں زنا کروایا عورتوں کو پکڑ پکڑ کر۔ مورخین لکھتے ہیں 1000 عورتیں ناجائز بچوں کی ماں بنی یزید کی وجہ سے۔ یہ تاریخ ہے، یہ یزید ہے۔ نہ مسجد نبوی کا احترام، نہ رسول اللہ کی بیویوں کا احترام، نہ اپنی سوتیلی ماں کا احترام، نہ اپنے باپ کا احترام، کسی کا احترام نہیں، بلکہ وہ دین کو مذاق اڑانے والا۔ جب حسنین کریمین کے سر امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے سر اس نے دیکھے کٹے ہوئے، تو اس نے شعر پڑھا کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے، اگر آج میرے باپ دادا حیات ہوتے تو وہ خوش ہوتے۔ یعنی کن باپ داداؤں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ جو اس کے باپ دادا، یعنی اس کے جو اوپر کی نسلوں کے جو تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے والد تو صحابی رسول تھے، ہم ان کے بارے میں تو کوئی تصور ہی برا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شرف صحابیت کا احترام لازم ہے، فرض ہے۔ ہم نسبت رسول کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ اونٹ کا چمڑا اگر نالین بن کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے تو ہم اس کی عزت کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چمڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ تلوائے مصطفیٰ سے مس ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں نسبت کا اتنا احترام ہے، تو جب اونٹ کا چمڑا محترم ہو جاتا ہے حضور سے نسبت پا کے، تو صحابہ کا ہم کتنا احترام کریں گے۔ لیکن یہاں وہ جو باپ داداؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، تو اس سے مراد بدر اور احد میں اس کے وہ بے ایمان اوپر کی نسل کے لوگ جو اللہ کے رسول سے ٹکرائے تھے اور جن کو قتل کیا تھا مومنوں نے، مسلمانوں نے، تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ دیکھتے تو خوش ہوتے۔ اس نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو ڈھونگ رچایا تھا۔ اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے۔ یہ یزید تھا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یزید کیا ہے۔ اب آئیے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے